الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعہ سے ہم نے ایک مضمون عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال کی کوالٹی اور زینت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں کی زینت 7 چیزوں میں ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ 7 اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں اور وہ اعمال خوبصورت اور مزین ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہم نے عرض کر دی تھی، اور اگلی بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ یعنی ہم جب کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرے، کوئی احسان کرے تو اس کے اوپر پھر احسان نہ جتلائیں۔ یہ ہماری ایک عجیب عادت ہے، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلا کر دیتے ہیں تو ان سے پھر بڑی بڑی توقعات باندھ لیتے ہیں کہ اب یہ بندہ جہاں بھی مجھے ملے میری تعریفیں کرے۔ تو سمجھ لیجئے یہ جو تعریف کی چاہت ہوتی ہے، بندے کی یہ جو تمنا ہوتی ہے کہ یہ جہاں بھی ملے میری تعریف کرے، تو اس کے ذریعے اس کیے ہوئے احسان کا اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ بندہ احسان کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، تعریفوں کے لیے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، تم کسی کے اوپر جو احسان کرتے ہو تو احسان کو جتلا کے یا تکلیف پہنچا کے اس کے اجر کو ضائع مت کرو، اس کے اجر کو خراب مت کرو۔ ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرے تو بس پھر آنکھیں بند کر لے، اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے۔ اب ہمارے اکابر وہ اس بات کا کتنا خیال رکھتے تھے، وہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے تھے تو خالص اللہ کے لیے، وہ اپنے اس احسان سے زیادہ ایک رتی کا بھی نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ آج ہم کسی کو قرضہ دے دیں تو ہم ہر آئے دن اس کا دروازہ بجا کے پہنچے ہوتے ہیں اور اس کے پاس جا کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں،
گویا ہم یہ جتلا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو قرض دیا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے، اور پھر مزید ہم ان سے منافع حاصل کر رہے ہیں، ہر وقت کھا پی رہے ہیں۔ ہمارے اکابر اس چیز کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ان کے ایک شاگرد ایک راستے سے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام صاحب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی ہے۔ عجیب بات کہ حضرت دھوپ میں کھڑے ہیں، پاس میں دیوار کا سایہ تھا، دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے تھے، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ شاگرد بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ حضرت آپ چھاؤں میں تو کھڑے ہو جائیں، آپ ایسے کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں؟ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اصل میں اس گھر والے آدمی نے میرے سے قرض حسن لیا ہوا تھا، آج اس نے وہ قرض واپس کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے، تو جب تک میں اس سے قرض اپنا واپس نہیں لے لیتا، اس وقت تک میں اس کی دیوار سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ بھی گویا کہ ایک سود کے زمرے میں آئے گا۔ اتنی احتیاط کرتے تھے، حالانکہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ان حضرات کا تقوی اور ان کا کسی کے ساتھ احسان صرف اللہ کے لیے کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو خالص اللہ کے لیے، اس سے کوئی اور منافع ہم نہ لینے لگ جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب کسی کو کچھ دینا ہوتا تھا تو اس طرح چھپ چھپا کے دیتے تھے، گٹھڑی میں باندھ کے دروازے کے اوپر رکھ کے چلے جایا کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون دے کے گیا۔ اب ہم ذرا اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی نیکی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہو اور اس کا ہمیں اور صرف ہمارے رب کو پتہ ہو۔ ہماری حالت تو عجیب ہے، کسی کو گھی کا ایک پیکٹ بھی پکڑاتے ہیں تو ساتھ میں سیلفیاں بنواتے ہیں، اور پھر اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم ایک خیراتی کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں تک یہ راشن پہنچا رہے ہیں۔ اس سے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان کریں تو صرف اللہ کے لیے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اکثر کوفہ میں آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو پڑھنے کے لیے علم کی غرض سے ان کا اکثر سفر ہوتا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہوٹل ہوتا تھا، وہاں پہ قیام کرتے تھے، رات گزارتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک نوجوان بچہ تھا، وہ حضرت کی بڑی خدمت کرتا تھا، ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ حضرت جب بھی جاتے وہ ان کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہ نوجوان بچہ بڑا اچھا لگتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت وہاں اس ہوٹل پہ تشریف لے گئے، وہ نوجوان بچہ نہ ملا۔ بڑے پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ وہ ایک نوجوان اس طرح کا یہاں پہ ہوتا تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اصل میں اس کے اوپر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، اب جو قرض لینے والا آدمی تھا اس نے ان کو پکڑوا کے جیل میں بند کروا دیا ہے، مدت گزر چکی تھی، اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے ادا کرنے کے لیے، آج وہ جیل میں بند ہے۔ حضرت کو بڑی عجیب لگا، بڑا افسوس ہوا، تو حضرت فوراً وہاں تھانے میں پہنچے اور جا کے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، وہ خود کہیں سے انتظام کر دے یا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار دے دے، ہم اس کو رہا کر دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا اس کا سارے کا سارا قرضہ میں دیتا ہوں، میں پے کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے، کسی کو بتایا نہ جائے کہ یہ قرضہ کس نے دیا ہے۔ پولیس والوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو حق دلوانے سے غرض ہے، آپ دے یا کوئی دے دے، ہمیں اس بات سے کیا غرض کہ کسی کا نام بتانا ہے یا نہیں بتانا، آپ دے دیں ہم اس کو رہا کر دیں گے۔
حضرت نے اس کا قرضہ دے دیا اور اس کو بھی نہیں بتایا، اس نوجوان کو بھی نہیں پتہ چلا۔ اگلی دفعہ جب حضرت سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اس نوجوان سے ملے تو بڑے خوش ہوئے اور پوچھا کہ بیٹا آپ کا کیا معاملہ بنا، آپ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس نوجوان بچے نے اپنا واقعہ سنایا اور آخر میں کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ آیا، اس نے میرا سارے کا سارا قرضہ ادا کر دیا اور لوگوں پولیس والوں نے مجھے رہا کر دیا، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، ایسے دعائیں دے جا رہا ہے، اس کی تعریف کیے جا رہا ہے۔ اب حضرت عبداللہ سن رہے ہیں لیکن بتایا نہیں کہ وہ میں نے دیا تھا، اور پھر پوری زندگی حضرت کا وہاں آنا جانا ہوتا تھا اور وہ نوجوان بچہ اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ پوری زندگی میں حضرت نے نہیں بتایا کہ بیٹا وہ قرضہ میں نے دیا تھا۔ جب آپ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا تو پھر ان پولیس والوں نے بتایا کہ آپ کا قرضہ حضرت عبداللہ نے دیا تھا۔ یہ ہوتا ہے احسان کرنا، کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلا کریں، نیکی کر دریا میں ڈال، پھر اس کو بھول جائیں، خالص اللہ کے لیے ہم نیکی کریں۔ اور اس سے اگلی بات، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم نماز پڑھیں تو انتہائی سکون کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کو خشوع و خضوع کہا جاتا ہے۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن عجیب بات کہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ہمیں کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے فارغ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایسی بھاگ دوڑ والی نماز پڑھتے ہیں جیسے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ جلدی سے فارغ ہو جاؤ نہیں تو میں نے تمہاری پٹائی لگانی۔ نماز انتہائی سکون کے ساتھ پڑھیں، اس سے وہ نماز خوبصورت ہو جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی زینت خشوع و خضوع میں ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم وہ عجیب مثال دیتے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، وہ ایسے پیارے انداز سے ہمیں باتیں سمجھاتے ہیں کہ بس وہ دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری نماز کی جو مثال ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی آدمی فلائٹ میں بیٹھے اور وہ بہت تھکا ہوا ہو، تو جیسے ہی وہ جہاز اڑان لیتا ہے، اس کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے، یہ پورا سفر نیند کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی جہاز اپنی منزل پہ پہنچتا ہے اور لینڈ کرتا ہے، اس کی فوراً آنکھ کھلتی ہے تو اس کو ہوش آتا ہے کہ اوہو سارا سفر ختم ہو گیا۔ تو ہماری نماز کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ بس ہمیں اللہ اکبر کرنے کا ہوش ہوتا ہے، اس کے بعد بس ہمارے خیالات کی پرواز اڑ جاتی ہے، اور کرتے کرتے جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتا ہے تو پھر ہماری خیالات کی پرواز وہ لینڈ کر جاتی ہے، اور پھر ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں کہ اوہو ہم تو نماز پڑھ رہے تھے۔ ساری دنیا کے خیالات اور سوچیں یہ ساری کی ساری ہمیں نماز میں آ جاتی ہے۔ نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں، کس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، کس کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو جب دھیان ہوگا تو پھر ہماری نماز جو ہے وہ اچھی بن جائے گی۔ ایک عجیب بات ہے، حضرت خواجہ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس امت کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ ہمارے سمجھنے کے لیے اور نماز کو اچھا بنانے کا شوق پیدا کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم توجہ سے سنیں تاکہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اپنی نمازوں کو اچھا بنائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سارے کے سارے آخرت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا،
لیکن عجیب بات کہ ہر مسلمان کو جو اللہ کا دیدار ہوگا وہ اس کی نماز کی کیفیت کے مطابق ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ نماز کو بڑے دھیان سے پڑھتا ہو، توجہ سے پڑھتا ہو، دنیاوی خیالات کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کر کے وہ نماز پڑھتا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی دیدار ہوگا، اس کے اوپر صفات کے پردے نہیں ہوں گے۔ اور جس بندے کی نماز ایسی ہوگی کہ اس میں خیالات ہوں گے تو اس کو بھی پروردگار کا دیدار تو ہوگا، لیکن اللہ کی صفات کے پردے ہوں گے، وہ اللہ کا ذاتی دیدار نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا ذاتی دیدار کر سکو، اس کی تو لذت ہی کچھ عجیب ہے۔ تو اللہ کا دیدار یہ ہماری نمازوں کی کیفیت کے، اب ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، کتنا اس میں خشوع و خضوع ہوتا ہے اور کتنا ہمارا اس میں دھیان ہوتا ہے۔ تو خوب توجہ کے ساتھ دل لگا کے انسان نماز پڑھے، اور نماز میں دل لگانے کا ایک چھوٹا سا نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں نماز سے علاوہ جو ہے نماز میں دھیان لگانے کی مشق کرنی چاہیے۔ نماز کا دھیان کہ بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ نہیں بنتا ہے، ہر چیز کی ایک پریکٹس اور محنت ہوتی ہے۔ اب جیسے ایک باکسر ہوتا ہے، اس نے اب مقابلے میں اپنا نام تو لکھوا لیا کہ میں نے باکسنگ کے مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ اب وہ نام لکھوانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی پریکٹس کرتا ہے، ہر روزانہ وہ جاگنگ کر رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، وہ کبھی درختوں کو مکے مار رہا ہے، اپنے پنچ مضبوط کر رہا ہے، وہ سارا دن پریکٹس کرتا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے بھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ویسے ہی پہلوان ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے پریکٹس کر رہا ہوں تاکہ میں جیسے ہی رنگ میں اتروں تو میں چیمپئن شپ جو ہے وہ لے کر باہر نکلوں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب ہم خود سوچیں کہ اگر وہ رنگ سے باہر اس کی پریکٹس نہ کرے تو جیسے ہی وہ رنگ میں اترے گا تو پہلے ہی مکے سے ڈھیر ہو جائے گا، وہیں پہ ناک آؤٹ۔ تو ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی نماز کی رنگ میں داخل ہوں تو ہمارا دھیان فوراً اللہ کی طرف چلا جائے، دنیا کے خیالات نہ آئیں، تو ہمیں نماز سے باہر اس کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، جیسے ہی ہم اذان سنیں تو فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگا دیں، اور جماعت سے چونکہ کچھ وقت پہلے 10 منٹ 5 منٹ ہوتے ہیں، ہم جماعت کی انتظار میں بیٹھتے ہیں تو گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، یہ نہ کریں، بلکہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، خوب دھیان سے بیٹھیں۔ نماز سے پہلے 5 منٹ بھی اگر ہم یہ پریکٹس کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نماز میں بھی دھیان رہے گا۔ اس کو عادت بنائیں، اس طرح کرتے کرتے ہماری نمازوں میں، پوری نماز میں انشاءاللہ دھیان بنا رہے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے باہر خیالات کو دور کرنے کی مشق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری نماز میں دنیاوی خیالات ہوتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہی خیالات، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اس وقت خیالات ختم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بھولی ہوئی چیزیں بھی نماز میں یاد آ جاتی ہیں، اتنا نماز کے اندر ہم خیالات میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ہم جھکے ہوئے کہاں پہ ہوتے ہیں اور خیالات کہاں کے ہوتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہم عین سجدے کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں، اس وقت بھی گناہوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ ہماری حالت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس کی محنت کرنی چاہیے، اور یہ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ اگر یہی ہماری ٹھیک نہ ہوئی تو ہماری تو کوئی اور عبادت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے یہ پورے دین کا ایک ستون ہے۔ اگر یہ ہمارا ٹھیک ہے تو ہماری باقی عبادات بھی ٹھیک ہوں گی، اگر یہ ہماری خراب ہے تو ہم پھر باقی عبادات میں بھی خرابی کریں گے اور اس میں بھی کوتاہی کریں گے۔ تو نماز کو بنانے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات فرماتے ہیں کہ علم کی زینت حلم میں ہے۔ حلم کہتے ہیں برداشت کو، یعنی جیسے جیسے انسان مہذب ہوتا ہے اس میں علم کی دولت آتی ہے تو اس کے اندر قوت برداشت اور حوصلہ بڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے اندر یہ برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو گیا۔ انتہائی چھوٹی چھوٹی معمول کی باتیں جو روزانہ پیش آنے والی ہیں اس کے اوپر بھی اتنا غصہ کرتے ہیں اور لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہم جلدی غصے میں آ جاتے ہیں یہ قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے، ہم سے کوئی بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو حلم کی صفت اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ اب یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی جگہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حلم والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی بات سے واقف ہیں، ہماری ہر رگ سے واقف ہیں کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، اس کو سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حلیم ہے، برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر سزا نہیں دیتے۔ تو برداشت کا مادہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آج اسی چیز کی کمی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے نہیں پتا، میں جب باہر دوستوں میں ہوتا ہوں تو بڑا خوشگوار موڈ میں ہوتا ہوں، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ اللہ کے بندے، اصل میں تیرے دماغ میں شیطانیت کی آگ بھری ہے، اس شیطانی آگ کو جب تک آپ یہاں سے نہیں نکالو گے اس وقت تک یہ پارا ختم نہیں ہوگا۔ یہ شیطانی آگ ہے، ایسے ہی ہم کہہ دیتے کہ پارا چڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سنت کے طریقے کے مطابق داخل ہونا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے گھر میں داخل ہو، یہ حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اور ہمارے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے دیکھنے والی بیوی وہ سمجھتی ہے کہ شاید باہر کوئی حضرت کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، وہ بھی ڈر کے مارے بات نہیں کرتی، بس اسی کشمکش میں دونوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور جاتے ہی سلام کریں۔ یہ ایک ایسا بہترین نسخہ ہے کہ گھریلو جھگڑے سارے کے سارے اس سے ختم ہو جائیں گے، گھر میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ تو اس سنت کو آج زندہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی بیویوں کے ساتھ نہیں بنتی ہے، اکثر لڑائیاں جھگڑے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ برداشت نہیں ہے، ہم گھر میں جاتے ہی بس عجیب سا سامان بنا دیتے۔ تو قوت برداشت پیدا کریں، ہم نے ان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، اگر روز لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے تو یہ کیا عجیب زندگی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک آدمی نے ایک واقعہ سنایا، دو میاں بیوی کا، اب دونوں PhD، دونوں پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ، ان کی آپس میں کسی بات پہ چپکلش ہو گئی اور نوبت طلاق تک آ پہنچی۔ تو چونکہ وہ کچھ اللہ والوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم علیحدہ ہونے سے پہلے کسی نیک آدمی سے مشورہ بھی کر لیں۔ تو انہوں نے پھر مشورہ کیا۔
اب واقعہ کیا تھا؟ وہ خامد کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں صبح دیر سے اٹھا، مجھے دفتر جانا تھا، دیر ہو رہی تھی، میرے پاس ناشتہ کرنے کا بھی وقت نہیں تھا، تو میں جب واش روم جانے لگا تو وہاں کوئی بچہ گیا ہوا تھا، مجھے جلدی تھی، میں کچن کے سینک پر گیا اور وہاں پہ جا کے ٹوتھ پیسٹ کیا اور وہاں اپنے دانتوں کو صاف کر لیا۔ اب جب میری بیوی نے دیکھا تو اس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ آپ کیسے پڑھے لکھے ہیں، آپ کے اندر ذرا بھی تمیز نہیں ہے، اتنی بھی تہذیب نہیں ہے، جہاں برتن دھوئے وہ تو شروع ہو گئی جیسے عادت ہوتی ہے بیویوں کی۔ وہ کہتا ہے میں کہتا بھی رہا کہ مجھے دیر ہو رہی تھی اور وہاں کوئی گیا ہوا تھا، میں نے جلدی نکلنا تھا، لیکن اس نے میری کوئی نہ سنی، بس اسی بات پہ جھگڑا شروع ہوا، اور 23 سال اکٹھے رہنے والے میاں بیوی ان کی نوبت یہاں تک کہ طلاق تک آ پہنچی۔ یہ برداشت، اب یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا کہ مجھے ان کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باقی دونوں پی ایچ ڈی تھے۔ وہ سننے والا حیران ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی دونوں پی ایچ ڈی تھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ انگریزی والا پی ایچ ڈی نہیں بلکہ اردو والا پی ایچ ڈی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ، یعنی ان کا پڑھ 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 کے دماغ ہی پھر گیا تھا۔ تو اتنی سی بات، اتنی سی معمولی سی بات پہ طلاق تک نوبت آ جانا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ برداشت بالکل نہیں، نہ خامد کو خاموشی ہو رہی ہے نہ بیوی کو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں دیکھیے کتنا حلم تھا۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہود کا ایک بڑا عالم تھا، زید بن ثانہ اس کا نام تھا، وہ بڑا عالم تھا، اہل علم تھا۔ تو اس کا ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کھجور ادھار پہ لی تھی کہ آپ کو کچھ وقت کے بعد یہ سارے جو کھجور ہیں یہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب جو حضرت زید بن ثانہ تھے، چونکہ یہ یہود کے بڑے عالم تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں پہلی کتابوں میں پڑھی تھیں وہ ساری میں دیکھتا رہا، ایک ایک کر کے وہ ساری علامات پوری ہو رہی تھی، لیکن ایک نشانی رہ رہی تھی جس کو میں نے پروف کرنا تھا، اور وہ یہ تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے ان کے اندر حلم بہت زیادہ ہوگا، بڑے حلیم الطبع اور برداشت والے ہوں گے۔ اب میں نے اس کو خود چیک کرنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کتنا حلم ہے، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ابھی ادائیگی میں کچھ دن باقی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو میں ذرا چیک کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور میں نے آپ کی قمیض کو سختی سے پکڑا اور تیز نظروں سے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھورا، غصہ کیا، اور پھر میں نے آگے سے کہا کہ بنی مطلب جو ہے، یہ عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے یہ سارے کے سارے قرضے واپس کرنے میں سستی کرتی ہے، تم بھی سستی کر رہے ہو، میرا قرضہ کیوں نہیں واپس کرتے ہو؟ اب دیکھیے کہ اس نے غصہ بھی کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض کو بھی جھنجھوڑا، اور آگے سے ان کو خاندان کا بھی تانا دیا۔ اب ہمارے جیسا کوئی بڑا بزرگ بھی ہوتا تو اس نے اسی وقت اس کو گردن سے پکڑ لینا تھا، تو بڑا آیا مجھے یہ کہنے والا۔ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے، ان سے یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی، وہ کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، اگر مجھے تیرے حق کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو آج میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، تو میرے نبی کو یوں کہتا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس یہودی کو ڈانٹ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ قربان جائیے، ان کا حلم بھی دیکھیے، فرمانے لگے اے عمر، تو اس کو ڈانٹ ڈپن نہ کر، بلکہ تو اس کو بھی سمجھا کہ قرض کو اچھے طریقے سے مانگا جاتا ہے، تہذیب کے ساتھ مانگا جاتا ہے،
اور مجھے بھی سمجھاؤ کہ بھئی قرض کو واپس کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لہذا تم اس بندے کو لے جاؤ اور جتنی اس کی کھجور ہم نے واپس کرنی ہے اس سے 20 سا اضافی اس کو دو، تاکہ یہ اس ڈانٹ ڈپٹ کا بدلہ ہو جائے گا جو تم نے اس کو کی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، حضرت زید جو یہودی عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ گیا، انہوں نے مجھے اپنی وہ کھجور بھی واپس کی اور اضافی 20 سا جو ہے وہ بھی کھجور مجھے ساتھ دی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے تو صرف چیک کرنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم کو دیکھنا تھا، میں فوراً واپس آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ حلم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ ایک صحابی تھے، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک پینڈو آدمی تھے، دیہاتی آدمی، وہ بھی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اس کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ اب دیہاتی لوگوں کو کوئی تہذیب نہیں ہوتی، وہ جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں مجلس سے اٹھا اور مسجد نبوی کے صحن میں ہی بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب باقی صحابہ اس کو منع کرنے لگے، روکنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا کہ بھائی اب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے، اب اس کے پیشاب کو مت کاٹو، اس کو کرنے دو، اس نے ایک دفعہ گند تو کر دیا ہے، اب اس کو کرنے دو۔ جب وہ بندہ پیشاب کر کے فارغ ہو کے واپس نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے تو نبی علیہ السلام بڑے پیار سے اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندے، یہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں یہ صاف ستھری جگہ ہوتی ہے، یہ پاک جگہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اس کو پیشاب وغیرہ کے ساتھ گندا نہیں کیا جاتا۔ وہ بندہ بڑا متاثر ہوا، وہ بندہ جب مجلس سے اٹھ کے جانے لگا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پیدل ہے، اس کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا، اس کو اچھے کپڑے بھی دلوائے، اس کو ایک سواری بھی دی جانے کے لیے۔ وہ بندہ جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو قبیلے میں پہنچنے سے پہلے ایک اونچی جگہ پہ چڑھ کے زور زور سے شور مچانے لگا، او میرا ماموں، او میرے چچا، سارے آ جاؤ۔ اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعریفیں کی کہ وہ تو ایسا اچھے اخلاق والا بندہ ہے، میں نے اس کی مسجد میں یہ کر دیا، اس نے پھر بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، مجھے سواری بھی ہدیہ میں دی، مجھے کپڑے بھی دیے۔ ان کی باتوں سے لوگ ایسے متاثر ہوئے کہ پورے 300 لوگوں کا لشکر آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی ذات میں اپنے اندر حلم کی جو ہے قوت کو، برداشت کی صفت کو پیدا کریں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری دنیا کے سارے جھگڑے فساد یہ سب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔